بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ چین نے پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دے دیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے چین کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ پاک چین افواج میں ادارہ جاتی روابط اور آپریشنل ہم آہنگی بڑھانے پر زور دیا۔ سپہ سالار پیپلز لبریشن آرمی کے جنرل چین ہوئی سے ملے۔ PLA ہیڈ کوارٹرز آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ہمسایہ ملک چین کا دورہ، نائب صدر اور وزیر خارجہ سمیت سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی۔ ISPR کے مطابق چینی قیادت نے پاکستان کی مسلح افواج کو جنوبی ایشیا کے امن کی علامت قرار دیا۔ نائب چینی صدر ہان جینگ اور وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ خطے کی بدلتی سیاسی صورتحال اور سی پیک پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ دونوں ملکوں نے خود مختاری اور علاقائی استحکام کے عزم کا اعادہ کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین جنرل جانگ جوشیا، PLA کے پولیٹیکل اور چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل کائی جائی جون سے بھی ملاقاتیں کی۔ چینی عسکری قیادت نے دو طرفہ دفاعی شراکت داری پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف کیا۔ اس سے پہلے PLA ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے چین کی مسلسل حمایت کو سراہا۔ تمام شعبوں میں ملٹری ٹو ملٹری تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات۔ امریکی محکمہ خارجہ واشنگٹن پہنچنے پر امریکی حکام نے اسحاق ڈار اور وفد کا استقبال کیا۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں دونوں ملکوں کے سینئر حکام شریک ہوئے۔ پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون پر بات ہوئی۔ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، انسداد دہشت گردی اور علاقائی امن پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے عالمی امن کے فروغ میں صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہا گیا، عالمی اور علاقائی امن کے لیے پاکستان نے ہمیشہ مثبت کردار ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاک امریکہ تعلقات میں وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان جاری ٹریڈ ڈائیلاگ میں پیش رفت کے لیے پر امید ہیں۔ علاقائی امن کے لیے دونوں ملکوں کے نقطۂ نظر اور مفادات میں ہم آہنگی ہے۔ PTI رہنما حماد اظہر نے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 9 مئی مقدموں میں نامزد حماد اظہر نے ایکس پر لکھا کہ وہ بے گناہ ہے، جعلی پرچوں کا نشانہ ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں۔ عدالت سے رجوع کروں گا اور انصاف طلب کروں گا۔ حماد اظہر نے لکھا کہ والدین کا اکلوتا بیٹا، 3 بہنوں کا بھائی اور 2 کمسن بچوں کا باپ ہوں۔ مجھ سے زیادہ تکلیف اور دکھ گھر والوں نے 2 سال سے زیادہ عرصے میں برداشت کیا۔ والد کے انتقال پر دکھ کی گھڑی میں گھر والوں اور والدہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ امید ہے حماد اظہر ثابت قدم رہیں گے۔ 2 سال بچوں اور خاندان سے دور رہنا آسان کام نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی حماد اظہر کی رہائش گاہ پر میڈیا سے گفتگو، کہا، ہمارے 39 ارکان رسک پر ہیں۔ حکومت مینڈیٹ کے علاوہ 120 نشستیں لینا چاہ رہی ہے۔ بہتر ہے کہ ہمارے جو لوگ بچیں وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر بیٹھیں، اچھے وقت کا انتظار کریں۔ حماد اظہر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے۔ 2 سال اپنی فیملی، اپنے والدین سے، بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حماد اظہر صاحب ثابت قدم ہی رہیں گے ہمارے ساتھ۔ جو سیاسی مسائل ہے اس وقت، سزاؤں سے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے ایگو کو گیو اپ کرنا پڑے گا، یہ سختیاں ختم کرنا ہوگی۔ ہیلنگ ٹچ کی اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے۔
اب 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے. آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ پھر باقی جو لوگ رہ جائیں وہ استعفا ہی دے دے کر بیٹھے وقت کا انتظار کرے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ریورس ہو, یہ سختیاں مزید نہ ہو, غیر آئینی غیر قانونی کام چل رہے ہیں یہ ختم ہو. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی شدید ڈپریشن میں پروپیگنڈا مہم چلا رہے ہیں. اداروں کے سربراہوں کے خلاف بانی پی ٹی آئی اور ان کا سوشل میڈیا پروپیگنڈا مہم لیڈ کرتا ہے. فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی کی بدولت بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا. پاکستان کے آرمی چیف کو امریکی صدر نے کھانے کی دعوت پر بلایا, جو اعزاز کی بات ہے. اپنے دور میں مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے والے کو آج قانون کی حکمرانی یاد آ رہی ہے. 9 مئی کے سازشی کردار اور سہولت کاروں کو سزائیں ہی قانون کی حکمرانی ہے. پنجاب میں پیر سے پھر بارش کی پیش گوئی. پی ڈی ایم میں پنجاب نے 5واں الرٹ جاری کر دیا. بیشتر اضلاع میں بارش 28 سے 31 جولائی تک جاری رہ سکتی ہے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مری, گلیات, اٹک, چکوال, جہلم, منڈی بہاؤالدین, گجرانوالہ, حافظ آباد میں بارش کی پیش گوئی ہے. لاہور, شیخوپورہ, سیالکوٹ, نارووال, ساہیوال, جھنگ, توبہ ٹیک سنگھ, خوشاب, سرگودھا, میاں والی, ننکانہ, چنیوٹ, فیصل آباد اور اوکاڑا میں بھی بارش ہو سکتی ہے. 29 جولائی سے ڈیرہ غازی خان, بھکھر, بہاولپور, خانیوال, پاک پتن, وہاڑی, لودھرا, مظفر گڑھ اور راجن پور میں بھی بارشوں کی پیش گوئی ہے. صوبے بھر کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی گئی. لاہور, راولپنڈی, گجرانوالہ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ ہے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. بچی کو کرنٹ لگا, چھوٹے بھائی نے کھینچ کر بہن کو بچا لیا. لاہور کے علاقے شالیمار لنک روڈ کے قریب آبادی میں بارش کا پانی جمع تھا. 9 سال کی رامین بجلی کے کھمبے سے چپک گئی. ساتھ موجود بھائی نے رامین کو کھینچ کر کھمبے سے الگ کیا. بچی کی جان بچ گئی. پڑوسی بھی بھاگتے ہوئے آئے اور بہن بھائی کو گھر بھیج دیا. واقعہ 23 جولائی کو انگوری اسکیم میں پیش آیا تھا. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان المرصوص میں کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا. لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست میں خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا, قوم بلا کسی مذہبی امتیاز کے ہر مشکل, ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے. مختلف مذاہب کے رہنماؤں نے کہا, ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. ہمیں اتنی آزادی اور اپنے تہواروں کو منانے کی اور اب ہر چیز کی ہمیں آزادی ہے. اتنی انڈیا میں آزادی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے. پاکستان دی سکھ قوم ہمیشہ پہلے بھی سگی نال کھڑی ہے, اج بھی نال کھڑی ہے اور قیامت تک نال کھڑی رہے گی. پاکستان آرمی اور پاکستانی عوام ایک فیملی کی طرح ہے. پاکستان کی ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل. سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ کا مطالبہ کر دیا. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں, دہشت گردی سے منسلک سوشل میڈیا کے سینکڑوں اکاؤنٹس کا پتہ لگایا ہے. بیرسٹر عقیل بولے, کالعدم تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کی بھرتی کر رہی ہیں. I once again want to request for the social media operators, social media platform, cooperate with us on the blockage, removal of account, taking AI measures to stop mirror accounts and to share information of account holders who are operating these accounts. Prescribed organizations or these terrorist organizations or groups have now chosen to engage within the digital space or digital realm. TTP, ISKP, of course then we have the BLA and the BLF, which has also been prescribed by Pakistan and has designated or has been designated as a terrorist group by both the United States and the United Kingdom as well.
They've been actively involved in recruiting new members. They've been actively involved in disseminating propaganda. These terrorist groups, they've significantly enhanced their social media presence. बलोच अलहदगी पसंदों को इसराइल इस्तेमाल कर रहा है। अल जजीरा टीवी के सहाफ़ी का इंकशाफ। सहाफ़ी अब्दुल्ला मूसवी का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए अलहदगी पसंदों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन थिंक टैंक की वेबसाइट पर ऐलान करदा बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट इसराइली एजेंडे का हिस्सा है। बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट मिडल ईस्ट मीडिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के जरिए लॉन्च किया गया। इसराइली हिमायत याफ्ता प्रोजेक्ट का मकसद ईरान के जौहरी अज़ाइम और पाकिस्तान को काबू में रखना है। अब्दुल्ला मूसवी ने आर्टिकल में बताया, बलोचिस्तान स्टडीज प्रोजेक्ट की बुनियाद इसराइली इंटेलिजेंस अफसर ने रखी। अलहदगी पसंद तंजीम के जाली तर्जुमान मीर यार बलोच की असलियत पर भी सवाल उठ गए। बलोच तंजीमों ने भी मीर यार बलोच को फर्जी और एक्स अकाउंट जाली करार दिया। फर्जी मीडिया बलोच की पोस्ट को भारतीय और इसराइली मीडिया इस्तेमाल कर रहा है। प्रोजेक्ट में जाली दानिशवरों के जरिए बलोच अलहदगी पसंदों को सहूनी एजेंडे से जोड़ा जा रहा है। आदिल राजा के खिलाफ बरतानवी हाई कोर्ट में हतक इज्जत के मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल। तफसीली फैसला अगले हफ्ते सुनाया जाएगा। आदिल राजा अपने दावे के हक में कोई सबूत अदालत में पेश न कर सके। दौरान समाअत लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा के जराए पर कड़ी तनकीद की और इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात और तोड़ मरोड़ कर शवाहिद पेश करने पर जज ने आदिल राजा पर इजहार बरहमी किया। रिमार्क्स दिए, आदिल राजा का दावा गलत मालूमात पर मबनी दिखाई देता है। आदिल राजा के पाकिस्तानी इदारों पर इल्जामात मन घड़त नजर आते हैं। अरशद शरीफ JIT रिपोर्ट में इदारे का जिक्र नहीं। आदिल राजा ने किस बुनियाद पर इल्जाम लगाया? मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात की। गवर्नर ने 14 मुकदमात में बाइज्जत बरी होने पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता पेश किया। गवर्नर पंजाब ने कहा, PP रहनुमाओं ने हमेशा बहादुरी से सियासी इंतकाम के तहत बनाए गए मुकदमात का सामना किया। सदर जरदारी समेत PP क़यादत और कारकुनों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, गवर्नर पंजाब ने जेलों में नई सियासी रूह फूंक दी है। लियारी में इमारत गिरने के बाद हुकूमत पर तनकीद जायज थी। वजीर बल्दियात सईद गनी का सिंध असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, 27 लोगों की जान गई। बतौर वजीर खुद को जिम्मेदार समझता हूं। लोगों को घरों से निकालना जनाजे निकालने से बेहतर है। लियारी में इमारत गिरी, हुकूमत पर तनकीद हुई, जायज तनकीद हुई। मैं खुद अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। 27 लोगों की जान गई है तो ये बतौर वजीर कहीं न कहीं से घूम के जिम्मेदारी मुझ पे आ जाती है। हुकूमत बर वक्त कार्रवाई नहीं करते तो हम पे उंगलियां बिल्कुल सही उठती हैं। गंद हुआ है, मैं मानता हूं। अब उसका कोई जिम्मेदार है, हम वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। अगर किसी को रात को घर से निकाल के सड़क पे बिठा दिया, बहुत बुरी बात है, गलत बात। लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि जनाजे हम निकालें, उनकी फैमिली को जिंदा निकाल के बाहर बिठाते हो। सिंध हुकूमत ने कराची भर में पार्किंग फीस खत्म कर दी। वजीर आला की हिदायत पर महकमा बल्दियात ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर भर में अब कोई इदारा सड़कों पर पार्किंग फीस वसूल नहीं कर सकेगा। पार्किंग फीस पर पाबंदी फौरी नाफिज करने का हुक्म जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया, शहर की 46 मरकजी सड़कों और इलाकों में पार्किंग मुफ्त होगी। दूसरी तरफ कई इलाकों में अब भी पार्किंग फीस ली जा रही है। सदर में एक ठेकेदार ने कहा, उसे आज ही पार्किंग वसूल करने का लेटर मिला है। पार्किंग यहाँ पे खत्म कर दी है, लेकिन फिर भी पार्किंग ली जा रही है। देख लो आप, कितनी सारी पार्किंग है, सारी पार्किंग ली हुई है। ऐसे रख के जाते हैं तो भाई लिफ्टिंग वाले उठा के ले जाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है, रियायत नहीं है। 20-30 रुपए में हमारी गाड़ी तो सेफ है। हमें सुकून होता है कि हमारी गाड़ी वापस आएंगे तो मिलेगी। खाली ऐसे माफिया बोलते हैं, हमारे पास लेटर है, ये गवर्नमेंट ने लेटर दिया हमारो। आज ही हमारे लेटर मिला भाई, आज ही का तारीख है। ये लोग KMC खत्म हुई है, ये खत्म नहीं हुआ। ऐसे नहीं खड़ा, पैसे भरते भाईजान। घोटकी में टिकटॉकर के कत्ल के इल्जाम में साबिक शौहर गिरफ्तार। सुमेरा राजपूत की लाश उनके घर से मिली। वरिसा ने इल्जाम आयद किया कि सुमेरा को साबिक शौहर अली ने जहर देकर कत्ल किया। पुलिस का कहना है मकतूला ने 3 साल कब्ल अली से तलाक ली थी।
راولپنڈی کے علاقے پیر ودھائی میں غیرت کے نام پر 19 سال کی شادی شدہ لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ خاوند نے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر اہلیہ کو قتل کیا اور لاش خاموشی سے دفنا دی۔ ملزم نے بیوی کے اغوا اور دوسرا نکاح کرنے کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ پولیس تفتیش میں قتل کا انکشاف ہوا۔ مجسٹریٹ نے قبر کشائی کا حکم جاری کر دیا۔ شیخوپورہ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے نے زہریلی گولیاں کھا کر خودکشی کر لی۔ پولیس حکام کا بتانا ہے کہ ثنا نے نواحی گاؤں کے رہائشی عمیر اسلم سے چند روز قبل کورٹ میرج کی۔ لڑکی کے گھر والوں نے اغوا کا مقدمہ درج کرایا۔ پنچایت کے حکم پر لڑکی کو آج واپس گھر آنا تھا۔ لڑکی کو شک تھا رشتہ دار بلا کر پنچایت کے حکم پر قتل کر دیں گے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ قانون توڑنے پر ایف بی آر افسر کی پولیس سے بدتمیزی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ کچھ دن پہلے کراچی ٹریفک پولیس اہلکاروں نے بغیر نمبر پلیٹ اور کالے شیشوں والی گاڑی کو روکا۔ ایف بی آر افسر نے ویڈیو بنانے والے کو گالی دی اور 2 ٹکے کا آدمی کہا۔ سینیٹر فیصل واوڈا نے وائرل ویڈیو پر کہا، انسانوں سے جانوروں جیسا سلوک کرنے والے ایف بی آر افسر کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ عوام کا نوکر ہوتے ہوئے عوام سے جانوروں کی طرح سلوک کر رہا ہے۔ میں ملک سے باہر ہوں، وطن واپسی تک اگر اس افسر کو نوکری سے برخاست نہ کیا گیا تو پھر کوئی گلہ نہ کرے۔ ہٹا دیں تو اچھی بات ہے بیٹا، یہ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ سنو نہیں تو آپ کیمرہ چھینیں گے، جواب دے دیں۔ آپ اس کو کیوں اپنا کاٹ دیں؟ میں کاٹ کیوں دکھاؤں؟ کون سی اتھارٹی آپ کو؟ میں اگر یہ لوگوں کے ساتھ یہ ہے 2 ٹکے کا آدمی، لیکن یہ 2 ٹکے کا آدمی ہے۔ میں آپ کو آپ مجھے اس کا سروس کارڈ لے کے دو۔ میں نے ہم صدام سے دیکھی یہ 2 ٹکے کے۔ کوہ پیمائی اور سیاحت کے فروغ کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کا اقدام۔ پہلی بار حکومتی سرپرستی میں کوہ پیماؤں کو تیرچ میر سر کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ 20 ٹریکروں پر مشتمل گروپ چترال سے روانہ ہو گیا۔ اس ٹریک میں ہمارے 3 کیمپ لگیں گے، گاڑیوں میں سفر ہوگا۔ پوری دنیا سے بھی سیاح یہ پاکستان کو دیکھنے آئیں گے۔ سطح سمندر سے 7708 میٹر بلندی، ہندو کش پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی تیرچ میر کو صوبائی سطح پر سر کرنے کے لیے خیبر پختونخوا حکومت نے کمر کس لی۔ کوپہماؤں کو سپورٹ کرنے کے لیے کے پی کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کے زیر انتظام ٹریکرز کا گروپ چترال سے تیرچ میر بیس کیمپ کے لیے روانہ ہو گیا۔ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ یہاں پہ جو ویر کے لوگ ہیں، لوکل لوگوں نے بڑا اچھا جو ہے نا ایک ویلکم دیا ہمیں۔ اس ٹریک میں ہمارے 3 کیمپ لگیں گے، گاڑیوں میں سفر ہوگا، پھر ہم دوسرے ویلی میں جائیں گے، وہاں سے ہم ٹریک شروع کریں گے۔ پوری دنیا سے بھی سیاح یہ پاکستان کو دیکھنے آئیں گے اور ہمارے اس خوبصورت ترین وادیوں کو دیکھیں گے اور دنیا کو دکھائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر لوور چترال راؤ ہاشم عظیم کہتے ہیں، ٹریکنگ کے ایونٹ سے مقامی پورٹرز اور عوام کو فائدہ ہوگا۔ بین الاقوامی کوپہما بھی چترال وادی کا رخ کریں گے۔ لوکل ٹورزم پروموٹ کرنے کے لیے، لوکل اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے، ہوٹل انڈسٹری، ٹورزم انڈسٹری، اس کے بعد جو پورٹرز ہیں لوکل لیول پہ، ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ کے پی ٹورزم اتھارٹی ٹریکرز کو ٹی شرٹس، کیپ، جھنڈے اور پانی فراہم کرے گی۔ تیرچ میر بیس کیمپ کے لیے خواتین پر مشتمل گروپ اگست کے پہلے ہفتے میں روانہ ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی۔